یہ وطن قائد اعظم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 20 40 60 100 خاندان اس میں براجمان ہو. کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی شناختی کارڈ کینسل کرے؟ بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں لیکن بل ضرور آتا ہے، پانی، اسکول، ہسپتال، ایسی باتیں مت کرو، ہم سختی سے گزر رہے ہیں. 77 سال ان لوگوں کو لگے ہیں پاکستان کو پگھلنے میں، اس کو بناتے بناتے شاید ہم ختم ہو جائیں، کوئی فرق نہیں. تو یہ اغوا کرنا، اٹھانا، مارنا، پیٹنا، معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. آپ کو جیسے پتہ ہے پچھلے 2-2.5 سال سے جو غیر قانونی حکومتیں، اپنے آپ کو حکومتیں کہتی ہیں، ہم ان کو ڈاکے بولتے ہیں، اپریل 2022 سے لے کے آج تک جو تباہی پھری ہے پورے پاکستان میں تو تھی ہی، لیکن کیونکہ میں اس صوبے سے ہوں، اس شہر سے ہوں، میرا گاؤں یہاں پہ ہے، تو میں فوکس اپنے علاقے پہ کروں گی. سارے خیبر پختونخوا سے جہاں پہ بد امنی زبردستی پھیلائی جاتے ہیں، جہاں پہ دہشت گرد امپورٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا اثر ہوا ہے کہ ہمارے اس شہر میں ٹریفک بڑھ گئی ہے، کرائم یعنی جرائم بڑھ گئے ہیں، کیونکہ غربت ہے. جب بد امنی ہوگی غربت ہوگی. لیکن یہ جو ماشاءاللہ آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس موضوع پہ کہ 4 بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، 4 بزنس مین بھائیوں کو جو پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، یہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں نیو لوز، کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھی کوئی اس حد تک گر سکتا ہے کہ آپ اب اپنا ذرائع معاش اغواکاری سے بنائیں گے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے پاکستان میں. جن کو مشرف کا دور یاد ہے، ہم تب چھوٹے تھے، اتنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، بٹ یہاں پہ جب کوچی بازار پشاور صدر میں جاتے تھے تو یہ کہتے تھے میڈم بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ کسی کو جانتی ہیں، کہتے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا رہے ہیں. کہتے جی گوانٹانمو بے، سڑکوں سے لوگ، کوئی زخمی، کوئی چرسی، کوئی بھنگی، اس کو اٹھا کے دھو دھلا کے گوانٹانو میں بھیج دیا جاتا تھا 1 کروڑ کی عوض. یہ بہت پرانی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کہا جی کیا مذاق ہے، کیا کہانیاں ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ چیزیں اب آپ کو سرخیوں میں نہیں نظر آتی ہیں. جو لوگ امریکہ سے گوانٹانمو بے سے رہا ہوئے، مارے کھا کھا کے، فورسڈ فیڈنگ، اس کا میں بتاؤں گی نہیں کس قسم کی وہ فورسڈ فیڈنگ تھی، کیونکہ انسانیت سے بھی گری ہوئی فورسڈ فیڈنگ تھی. وہ لوگ آ کے بتاتے کہ جی امریکہ والے بھی سر پیٹ رہے تھے کہ کیا ہمیں بھیج دیا ہے 1 کروڑ کے عوض. تو یہ اغوا کرنا، اٹھانا، مارنا، پیٹنا، معذرت کے ساتھ عقل والوں کے لیے تھوڑی سی یہ بات میں کر رہی ہوں. میں سیاستدان بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، تو میں ہر اینگل سے بات کروں گی. مجھے حق ہے بات کرنے کا. بے شک آج سنا ہے کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا ہے ہمارے بولنے کے حق پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دی ہے، بٹ چلو دیکھی جائے گی. روک تو ہمیں سکتے نہیں، سزا ہی دیں گے نا، تو لے لیں گے سزا. ویسی سزا 2.5 سال سے کھا رہے ہیں، تھوڑی اور لے لیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان میں حلال رزق کمانا چاہتا ہے، یا فیکٹری لگاتا ہے یا انڈسٹری لگاتا ہے، اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حلال کمانا چاہتا ہے، حلال کھلانا چاہتا ہے. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں، سیال کوٹ میں، کل ملا کے میں نے سنا ہے کہ 75 سے لے کے 150 تک انڈسٹری بند ہوئی ہے. لوگوں کو زندہ مار دینے کے بہت طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کی حلال نوکریاں ان سے چھین لو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں، یا بندوق پکڑ لیں، یا چوریاں کریں، یا ڈاکے کریں. اور یہ وہ حکومت ہے جو بڑے بڑے وعدے، جی SIFC اسپیشل پتہ نہیں کیا انہوں نے بنایا تھا کہ 75 ارب ڈالر پاکستان میں آئیں گے، بارش ہوگی پیسوں کی. آپ کے گھروں میں آئی ہے وہ بارش؟ میرے گھر میں تو نہیں آئی. بجلی کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، گیس تو ماشاءاللہ اول تو ہے نہیں لیکن بل ضرور آتا ہے. پانی، اسکول، ہسپتال، ایسی باتیں مت کرو، ہم سختی سے گزر رہے ہیں. بھائی کون سی سختی سے آپ گزر رہے ہیں؟ اور یہ کب سے؟ 77 سال سے سختی پاکستان کی نہیں ختم ہوتی. UAE میں ختم ہوگی سختیاں، سعودی میں ختم ہوگی، ان کے پاس تو تیل بھی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہے، جوتے بھی ہے، سب کچھ ہے. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کو جو 1% طبقہ ہے کھائے جا رہا ہے. نہ ان کی جوتے کم ہوئے، نہ ان کی شادیاں 12 20 دن کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ان کی ہیرے انہوں نے پہنے ہوتی ہیں، انڈیا سے کپڑے امپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غربت کدھر ہے اور یہ مالدار کدھر ہے. ٹو کم بیک ٹو ٹوڈیز پوائنٹ، 2 ایشوز ہیں. معظم بٹ صاحب نے بات کی شناختی کارڈ کی.
کل صبح میرے حجرے میں اوپن ڈے تھا، پبلک ڈے میرے حلقے میں. 2 بندے آئے، کہتے میڈم میں جانتی ہوں ان کے خاندانوں کو، میرے گاؤں کے قبرستان ہمارے اکٹھے ہیں. کہتے جی 77 سال سے تو اسی ملک میں پلے بڑے ہیں. میری بیوی کا بھی شناختی کارڈ کینسل کر دیا ہے، میری ماں کا بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر افغانستان کا کارڈ چاہیے تو لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور آج کل کے پی کے والے زیادہ سے زیادہ مارے کھا رہے ہیں، تو آپ ان کے شناختی کارڈ ہی کسی فورن کنٹری کے بنا دو. کیونکہ اگر وہ آواز اٹھائے گا افغان ہے بند کرو اس کو، اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا ٹھگ ہے اس کو اٹھا لو، اس کا بینک اکاؤنٹ کینسل، اس کا صحت کارڈ کینسل. میں نے 2 اداروں کو کل فون کیا، دونوں اداروں سے پوچھا کہ نادرا کو ان لوگوں کے نام کس نے دیے تھے کہ ان کے کینسل کرو ان کے آئی ڈی کارڈ. کہتے ہیں میڈم ہمیں تو نہیں پتہ. میں کہا جی بالکل صحیح ہے، میں نے اسمبلی کے فلور پہ 2 دفعہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، میرا سوال اسمبلی کے فلور پہ نہیں آتا کہ نادرا کو کس نے آتھرائز کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی شناختی کارڈ کینسل کرے، کس بیسس پہ، جن کی قبریں یہاں ہیں، جن کے گھر یہاں ہیں، جن کے بزنسز یہاں ہیں. یہ میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. خدا نخواستہ آپ مالدار ہو جائیں الوک ہوزئی فیملی کے ساتھ اور آپ کے پاس حلال پیسہ ہو تو پھر تو آپ کا بینڈ بجے گا، پھر تو آپ سے بھتے مانگے جائیں گے. یہ جو کراچی کا کلچر ہے نا، انہوں نے اب سارے پاکستان میں لے کے آنا ہے، وہ ہم آنے نہیں دیں گے. مسنگ پرسنز بلوچستان میں ہوتا تھا، کے پی میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں ریزسٹنس، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کسی غلط چیز کو دیکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو، منہ سے نہیں تو دل سے تو برا کہہ سکتے ہو نا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے پکے مسلمان ہوں گے کہ اب دل سے ہی برا کہتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ منہ سے بولے یا ہاتھ سے روکے. اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں. میں جانتی بھی نہیں ہوں اس بزنس فیملی کو، نہ کبھی میرا ان سے واسطہ پڑا ہے. 8 سال میں نیشنل اسمبلی سے میں اسی تجارت کے لیے کام کر رہی ہوں. میرے ہاتھ پیر پھول گئے کہ 2013 تک پاکستان 8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا تھا، برآمدات کرتا تھا افغانستان کو. افغانستان جنگ کے بعد جس حالت میں ہے وہ پینسل بھی نہیں بنا پاتے. کس نے بند کر دیا جی؟ ماشاءاللہ 2013 میں انہی نالائکوں کی ڈفرز کی حکومت شہباز شریف اور نواز کی بیڑا غرق کر دیا ہماری ایکسپورٹس کا. انڈیا سے جو ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، انڈیا میں آپ کو کون ایسا بیٹھا ہے؟ اور آپ بناتے کیا جو آپ انڈیا کو بیچیں گے؟ انڈیا ہر چیز آپ سے بہتر بناتا ہے. بزنس کا پہلا پرنسپل ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں ڈالر لے کے آؤ، اپنے ملک سے ڈالر بھیجنا نہیں ہے. اور ہمارے